السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ محترم سامعین اکرام، رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کے لیے موسم بہار والا مہینہ ہے۔ یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور عظیم احسان ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو اس عظیم الشان مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہم وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، کیونکہ نیک لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک تک زندگی دے اور اس سال کے روزے ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہمارے روزے اور عبادات کو قبول فرما، یعنی پورے سال رمضان کو بھولتے نہیں تھے۔ جبکہ آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے اور رمضان کب سے شروع ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم رمضان کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف آفرز آتے ہیں۔ بعض آفر میں جوا ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے اور اسپیشل پروگرام بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ٹی وی وغیرہ میں جو پروگرام آتا ہے ان سے بچنا ہے۔ پورے سال تو یہ سب پروگرام چلتے ہی رہتے ہیں، الٹے سیدھے پروگرام چلتے رہتے ہیں، اور رمضان میں بھی یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، اور رمضان اسپیشل پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں فلاں سنگر، فلاں ایکٹر کے پروگرام، اس طریقے سے نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے اور ہمارے مسلم نوجوان اس میں لگے رہتے ہیں۔ کہیں تو خاص قوالی کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ گانے والوں نے گانا بجایا گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجایا مگر دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ۔ یاد رکھیں، میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی میوزک میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے رمضان میں مکمل طور پر ٹی وی کو بند کر دیں
اور اپنا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں گزارنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ہم اپنے وقت کو گزاریں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یاد رکھیں رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا اور اس میں غور و فکر کرنے کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ لہٰذا ہماری آخرت کے لیے جو چیز بہتر ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں، جو کھیل کود کی چیزیں ہیں جیسا کہ ٹی وی وغیرہ اور سوشل میڈیا وغیرہ، تو یہ سب سے کم از کم رمضان المبارک میں ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیشہ ان برائیوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں ان غلط چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں خرید و فروخت لگی رہتی ہے۔ اب لوگ اس عظیم الشان مہینے کی راتوں میں مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے ایک لمحہ کا صحیح استعمال کریں، اور جو بھی شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی کر لیں۔ رمضان سے پہلے ایک لسٹ بنا لیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو خریدنی ہے، جو ضرورتی چیز ہے اس کی لسٹ بنا لیں، اور سب سامان رمضان کے شروع ہی دنوں میں خرید لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ یاد رکھیں یہ خاص مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے۔ اس خاصیت سے اگر مکمل فائدہ اٹھانی ہے تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اگر رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پھر رمضان کا فائدہ ہم کیسے اٹھا پائیں گے؟ اس لیے ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ جو بھی ہم خریدنا چاہیں رمضان مبارک کے لیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو خرید لیں، تاکہ رمضان المبارک میں یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ تو جو بھی ضرورتی چیزیں ہیں وہ ابھی ہمیں خرید لینا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال توبۃ النصوحہ سے کریں، یعنی سچی اور خالص توبہ سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، سچی توبہ کی 5 شرطیں ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس سے رک جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ گناہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا گناہ بندوں کے حقوق کے متعلق ہے، مثلا کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پہلے اس کا حق اسے لوٹائیں، جس پر ظلم کیا ہے اس سے جا کے معافی مانگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے تو حقوق مارتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کے معافی مانگیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے، غرغرہ آ جائے، روح حلق تک پہنچ جائے، انسان پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے تب تک توبہ کر سکتے ہیں، اور جب موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ابھی توبہ کریں، ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ہم سب کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے، ہم سب گنہگار ہیں۔
ہم سب خطا کار ہیں۔ یاد رکھیں قباحت اس میں نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، چاہے وہ جو بھی گناہ کر لے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، خالص توبہ، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ 100 آدمی کا قاتل بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا میرے بھائی۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رکھا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ لہٰذا اگر انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں، اور جو بھی ہم نے گناہ کر لی ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، اور رمضان المبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی عبادت کر سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب سچی اور خالص توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، 5ویں چیز یہ ہے استقبال رمضان کا کہ کیسے ہم استقبال کریں، اخلاص نیت کے ساتھ، یعنی اپنی نیت کو خالص کریں۔ نیت کا اخلاص ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں جب انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے، خاص طور پر عصر کے بعد جب بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، روزے دار آپس میں کتنا جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو دکاندار کی خیر نہیں، اور جھگڑے میں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں روزے سے ہوں، میرا موڈ خراب کرتا ہے۔ میرے بھائی، روزے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے رکھا ہے نا، تو اخلاص کہاں ہے، صبر کہاں ہے؟ رمضان مبارک میں اگر آپ کو صبر کا پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے، تو پھر صبر کی تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کریں گے؟ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو صبر کی تربیت دیتا ہے، لہذا اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صلاۃ اللیل ہو، صدقہ و خیرات ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کی تعریف سننے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری یہ تمام عبادات ہونی چاہیے۔
کیونکہ عبادات کے منافی دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ اخلاص کی منافی کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافی صرف ریا ہے، صرف ریاکاری ہے۔ یاد رکھیں، ریاکاری ایک حصہ ہے، دعا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، امید ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ ان تمام عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو بھی عبادات ہیں صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ورنہ اگر کسی اور کے لیے یہ عبادات صرف کریں گے تو یہ شرک ہوگا، جس کو شرک فی العبادہ کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد وغیرہ، تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ یعنی غیر اللہ کو وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اور ایسی چیزوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے جو قادر نہیں ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اور ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ شرکیہ اعمال تو نہیں کرتے، لیکن اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، یعنی انہوں نے کبھی بھی غیر اللہ سے اولاد نہیں مانگا، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں فلاں بزرگ یا فلاں پیر یا فلاں ولی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے اولاد مانگا نہیں۔ چونکہ اس کا عقیدہ ہے تو یہی اس کے ایمان یہی عقیدے ہی کی وجہ سے اس کا تمام عمل برباد ہو جائے گا۔ تو اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ تو اس طریقے سے کریں کہ جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے کے جو احکام و مسائل ہیں ان کو سیکھیں، سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس دوران ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کا حل ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور کتنے لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سلسلے میں کبھی علم حاصل نہیں کیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا آپ نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے آپ کے کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ابھی وقت ہے کہ روزے کے احکام مسائل کو اچھے سے سیکھیں، سمجھیں، اور پھر روزہ رکھیں، علم کی بنیاد پر رکھیں، اور صرف روزے کے احکام مسائل ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری جو علم ہے، سب سے زیادہ ضروری جو علم ہے وہ توحید کا علم ہے۔ توحید کے احکام و مسائل کو سیکھنا، سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ کچھ لوگوں کو تو توحید کا نام سنتے ہی پریشانی ہوتی ہے، کیا یہ لوگ توحید کا رٹ لگائے ہوئے ہیں، توحید، شرک، بدعت، کفر۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیں، توحید کا علم حاصل کرنا، شرک کا علم حاصل کرنا، شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ دین کے جو بنیادی علوم ہیں ان کو حاصل کریں، کہ ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، نواقض اسلام کیا ہے، تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک کا استقبال علم حاصل کرنے سے کریں۔ محترم حضرات، ساتویں چیز یہ ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ چند لمحے ہیں جو گزر جائیں گے۔ رمضان کا پورا مہینہ کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک لسٹ بنائیں، اور رمضان میں کھانے پینے کی چیزیں جو خراب ہونے والی چیزیں نہ ہوں اسے ایک مرتبہ خرید لیں اور پھر اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ رمضان المبارک میں
آپ خریدنے جائیں گے تو رات کو اکثر بازاروں میں وقت نکل جائے گا، اور رات کا جو وقت ہے عبادات کا وقت ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایک لسٹ تیار کر کے پورے مہینے کا سامان خرید لیں، یہ دنیا کی لسٹ ہے۔ اب ایک دوسری لسٹ بنائیں جو آخرت کی ہے، اسے بھی بنائیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں لکھیں کہ آپ نے کون سی عبادت کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، اسی طرح صدقہ و خیرات کا خاص خیال رکھیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں پورا قرآن کو پڑھتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، اور صحابہ کرام کثرت سے رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور صدقہ و خیرات میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کشادگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو دوسرے لوگوں کی مدد کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یا دوسرے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، تو جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور تاکہ وہ بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھے سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی صحیح سے عبادت کر سکیں، اور جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں تو اس پریشانی سے وہ دور ہو جائیں اور اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ محترم حضرات، تو آج کے درس میں ہم سب نے کیا سیکھا؟ رمضان المبارک کو سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا کہ رمضان المبارک کو پانے کی دعا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانا اور پھر اس کے روزے رکھنا اور اس میں عبادات کرنا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر یکسو ہو کر پھر اس میں عبادت کرنا ہم سب کو چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ سوشل میڈیا اور دوسری جو لغویات چیزیں ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر دور ہونا چاہیے، جو ہماری عبادات کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر دور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی مارکیٹنگ کرنا، تاکہ رمضان المبارک میں یکسو ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سچی اور خالص توبہ کرنا، ابھی سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم پھر نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ عبادات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا، کسی طرح کی کوئی ریاکاری، شہرت طلبی ہماری عبادات میں نہ ہو، اس کی ہمیں خاص خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روزے کے احکام و مسائل سیکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توحید کے احکام و مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس طریقے سے رات قیمتی ہے، دن بھی قیمتی ہے، تو ایک ایک لمحہ کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور پھر اس میں یا اللہ ہمیں نیک اعمال کثرت سے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔
اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.